ایام میں فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔ پیارے حبیب علیہ السلام جو رحمت بن کر آئے، آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی مشرکین مکہ کے لیے بد دعا کرے، آپ نے کہا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ یہ میرا نبی کا فرمان ہے، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اور لوگوں جو نبی پتھر کھا کے اپنی قوم کے لیے لعنت کی اور بد دعاؤں کے الفاظ نہیں کہتے، آج وفات کے وقت یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے تو لازمی بات ہے کوئی جرم بڑا ہوگا، کوئی ایسا جرم ہوگا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت نہ کر سکے اور ان پر لعنت کی بد دعا کی۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ یہ جرم جو کرے گا، نبی رحمت بھی اس انسان کے اوپر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیں گے، نبی کی قبر حجرے میں نہ بنتی، کھلے میدان میں بنتی۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو حجرے میں دفن کیا گیا۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ مومنوں کی ماں یہ بیان فرما رہی ہے کہ ڈر تھا کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیں۔ افسوس آج اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی اس بیماری کا شکار ہو چکی۔ مسجدوں میں اللہ کے لیے سجدے ہوتے ہیں تو کیا درباروں پہ سجدے نہیں ہو رہے؟ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو قبروں پہ آ کر بابوں کو نہیں پکارا جا رہا؟ بزرگوں کی قبروں کو مسجد گاہیں بنا لی گئی، سجدہ گاہیں بنا لی گئی۔ مسجدیں ویران ہیں، دربار آباد ہیں، مسجدیں خالی ہیں، دربار میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ جمعرات جمعے کو جا کر دیکھ لو، جمعرات جمعے کو درباروں پر رونقیں، ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں انسان خوشبوؤں کے کسی محل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ عمل کرنے والوں پر لعنت کی بد دعا کی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ریاکاری، دکھلاوے کے لیے نیک کام کرنا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں ریاکاری کی مصیبت سے اور اس شرک سے محفوظ فرما دے۔ ہمارا ایک ایک عمل خالص تیری رضا کے لیے ہو، ہماری ایک ایک نیکی خالص تجھے راضی کرنے کے لیے ہو، اس میں ایک ذرہ بھی تیرے علاوہ کسی اور کی رضا شامل نہ ہو۔ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ نیک عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ منافقین کا حال بیان کرتا ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں اور یاد الہی تو بہت تھوڑی کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں خالی۔ اگر نیکی کا کوئی کام کریں گے اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کریں گے کہ فلاں آدمی راضی ہو جائے۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھلاوے کا کام کرنے والا، ریاکار، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنے والا، اس کا کوئی عمل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کو قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم، جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ جو یہ چاہے کہ لوگ میں تعریفیں کریں، لوگ بلے بلے کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریفوں کے پل باندھیں، اس کے دل میں یہی ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، میرا چرچا ہو، میرا تعارف ہو، میرا نام ہو، میرے نام کے آگے پیچھے دم چھلے لگے ہوئے ہو۔ اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کی خفیہ بیماریوں کو، عیبوں کو، گناہوں کو پبلک کے سامنے کھول دے گا۔
مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دکھلاوا، ریاکاری۔ قیامت کے دن اللہ ریاکاروں کو کہے گا جن کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے تھے ان سے جا کر اپنے عملوں کا ثواب لے لو۔ نماز پڑھتے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، روزہ رکھتے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، آپ نے سنا نہیں؟ یہ روزے کے دن آ جائیں، کئی لوگوں کی زبان سے آپ کو سننے کو ملے گا، وہ آپ اس میں مشورہ کریں گے کہ یار روزہ رکھ ہی لئیے، لوگ کی کہیں گے؟ آج کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے، اگر میں نے نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کمپنی میں کہیں گے اچھا بھلٹا کٹا ہے، اچھا بھلا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا، کھا رہا ہے بیٹھا ہوا۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ۔ آپ نے یہ حج عمرے کے لیے نہیں دیکھا؟ کئی سال سے بد نصیب اس پاک سرزمین پہ بد نصیب رہتے ہیں اور وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا جانے کو۔ جی 6 سال رہ کے اب خروج لگنے والا ہے، میں نے سوچا اس سال حج کر ہی لوں، گاؤں میں جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے 6 سال سعودی عرب رہ یا پھر بھی حج نہیں کیتا، اتنے سال سعودیہ رہ لیا پھر بھی عمرہ نہیں کیا۔ اس کے دل میں اللہ کا پیار نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلنا چاہتا، وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے جملوں کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے، اسی لیے یہ جو حج عمرہ کراتے ہیں بیچارے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کسی کا نام ارشد ہے، آپ اس نے حج کر لیا اور اس کا مقصود لوگوں کو دکھلانا تھا، آپ اسے ارشد کہہ کر دیکھو گلے پڑ جائے گا آپ کے۔ ارشد، حاجی ارشد، حج کی ٹائم ہے ارشد، نام لے تو انسان پورا نام لے، آپ کو تو نام بھی لینا نہیں آتا، وہ اپنے حج کو کھلا کر بیان کرے گا۔ جو انسان اللہ سب سے پہلے کہنے والے کے سینے کو اس ریاکاری کی بیماری سے نجات دے، پھر ہر سننے والے کو نیک کام کرتے ہوئے دل میں صرف ایک امید ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ وگرنہ لوگوں اگر یہ بیماری جڑ پکڑ گئی کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی بڑا آفیسر کھڑا ہے، کوئی مدیر کھڑا ہے، کوئی باپ کھڑا ہے، ماں دیکھ رہی ہے تو بڑی سکون سے بڑی لمبی نماز، اور جب کنڈی لگی ہوئی کوئی بھی نہیں ہے تو کووں کی ٹھونگے مار کر اٹھ جاتا ہے۔ اگر یہ بیماری ہو گئی، قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھلانا، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھلانا، نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلانا، مسجد میں 1000 روپے کا پنکھا دینا، پنکھا لے کے پہلے پینٹر کے پاس جانا، اس کے چاروں پروں پہ بڑا بڑا لکھوانا اِسال ثواب حاجی اللہ دیتا۔ جس کو دے رہا ہے وہ تیرا نام نہیں جانتا، جس کو دے رہا ہے اس کو نہیں پتا یہ کس نے دیا۔ اس مسجد میں چندہ دینا جہاں اعلان ہو حاجی صاحب 50 روپے مسجد کے بل کے لیے دے کر گئے ہیں، اب وہ بیچارہ 50 روپے کی وجہ سے پوری نسل کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے بچوں میں، اس کے بیٹوں میں، اس کے پوتوں میں، اللہ سارے خاندان کو سنبھال کے رکھنا 50 روپے کی وجہ سے۔ جہاں اعلان کروانا مقصود ہو وہاں چندہ دینا، نیکی کر کے لوگوں کو دکھلانا، یہ بیماری جڑ پکڑ جائے تو انسان برباد ہو گیا۔ یہ بھی یاد کر لیں اگر دل میں 2 ارادے ہوں، مین ارادہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، لیکن 25% 10% یہ بھی ہو کہ لوگوں میں بھی چرچا ہو جائے، اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگ بھی کہیں جی کم بڑا چنگا کی تین ہے، 10% بھی ہو، اللہ اس 90% سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا جس کے لیے 10% کیے ہیں سارا ثواب اس سے مانگ، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رو کر اس ریاکاری سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ صحیح الجامع میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں شرک، اور اس سے مراد شرک اصغر، چیونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ چیونٹی چل رہی ہو آواز آتی ہے اس کی، چیونٹی نے کون سی ہیل کی جوتی پہنی ہوئی ہے؟ ہماری ہیل کی جوتیاں پہن کے نکلتی ہیں